نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، وقال اللہ تعالی فی مقام آخر یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بعد از حمد و صلاۃ لائق صد عزت و تکریم میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج ماہ رمضان المبارک کا پہلا حشرہ اپنی تکمیل کو پہنچ رہا ہے، اور جیسا کہ رمضان سے پہلے جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ یہی مہینہ ہے عبادت کرنے کا، ریاضت کرنے کا، رب سے مانگنے کا، اپنی بخشش کروانے کا، جہنم سے آزادی کا اور جنت میں دخول کا۔ تو اس لیے اس میں محنت کریں، کوشش کریں، رمضان کی تعظیم و توقیر کریں۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کی جو برکتیں ہیں، جو عظمتیں ہیں اور جو سعادتیں ہیں، ان سے بہرہ ور ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی مرتبت، آج 10 رمضان المبارک ہے، اور 10 رمضان المبارک کو یوم وصال ہے آپ کی اور میری ماں ام المؤمنین، جنہیں پہلی ماں بھی کہا جاتا ہے، ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے متعلق یہ آتا ہے کہ دور جاہلیت میں بھی آپ کو طاہرہ کے لقب سے پکارا جاتا تھا جی۔ اور یہ مسئلہ بالاتفاق ہے کہ سب سے پہلے مردوں، عورتوں، بچوں، غلاموں، سب سے پہلے اسلام لانے والی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، یعنی ویسے تو آپ سنتے رہتے ہیں نا، یہ اختلاف ہے، اور ہمارے اکابر نے خصوصاً کشف الغمہ، سراج الامہ، امام الائمہ، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے یہ تطبیق دی ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ابو بکر صدیق ہیں، اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضور مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ ہیں، اور غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ یہ تو ایک تطبیق، لیکن میں جو بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بچوں سے بھی پہلے، غلاموں سے بھی پہلے، مردوں سے بھی پہلے، جو سب سے پہلے رسول اللہ پہ ایمان لائیں اور رسول اللہ کا ساتھ دیا، میرے آقا فرماتے ہیں جب سب مجھے جھٹلاتے تھے تو خدیجہ نے میری تصدیق کی جی۔ جب سب میرے لیے پریشانی کا باعث بنتے تھے تو اس وقت میری غم خواری کرنے والی، میرے ساتھ انس کرنے والی اور اسلام کے لیے خرچ کرنے والی جو خاتون ہے وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے جی۔ اور آپ مومنوں کی ماں ہیں، مومنوں کی ماں ہیں، یہ قرآن نے فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ قرآن کہتا ہے کہ نبی
مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور اگر نہ میں تاجدار بریلی کی زبان میں ترجمہ کروں تو ترجمہ یوں بنتا ہے کہ اتنا کسی بندہ مومن کو اپنی جان پہ حق نہیں ہے جتنا اس کی جان پہ حق تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، حضور کو ہے جی۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور ان کی جتنی بھی ازواج ہیں، وہ سیدہ خدیجہ ہوں، سیدہ عائشہ ہوں۔ اسی ماہ رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو، ایک روایت میں 16 تاریخ کو، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یوم وصال ہے۔ میں آگے چل کے ان کا بھی تذکرہ خیر کرتا ہوں۔ بہرحال جو بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ مومنوں کی مائیں ہیں، یہ مومنوں کی مائیں ہیں، اور قرآن کہتا ہے ان کا اعزاز یہ ہے کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کہ اے نبی کی عورتوں، اے نبی کی بیویوں، کائنات کی کوئی عورت بھی تم جیسی نہیں ہو سکتی، کائنات کی کوئی عورت بھی تم جیسی نہیں ہو سکتی۔ یعنی آپ اندازہ کر رہے ہیں کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس لیے کہ یہ رسول اللہ کے نکاح میں آ گئی جی، ان کی نسبت تاجدار کائنات سے ہو گئی، تو جس کی نسبت حضور سے ہو جائے اس جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، اس جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو پھر یہ تو ثابت ہو گیا نا، پر جس کی طرف نسبت ہو جائے اس جیسا جب کوئی نہیں ہو سکتا تو خود تاجدار کائنات جیسا بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ حضور جیسا اس وجہ سے کہ جس قلم سے میرے آقا کو بنایا گیا وہی توڑ دی گئی، وہی توڑ دی گئی۔ وہ پنجابی کا شاعر نہیں کہتا کہ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، رب محمد بنا کے قلم توڑ دیتا، کہ بس اب ایسا نہیں بنانا، ایسا نہیں بنا، حضور جیسا کوئی نہیں بننا، حضور جیسا کوئی بھی نہیں آنا۔ اس لیے رب نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء بھیجے، لیکن روز ازل سے ہی یہ طے کر دیا کہ کائنات بنا اپنے حبیب کے لیے رہا ہوں، اس لیے جو ختم نبوت کا تاج ہے وہ میں اپنے حبیب کے سر پہ سجاؤں گا۔ نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت۔ جی تو یہ طے شدہ ہے، حضور جیسا کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ حضور جیسا تو بڑی بات ہے، حضور کی طرف نسبت ہو جائے تو اس جیسا بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن کی نص ہے، کسی مقرر کی مقررانہ بات نہیں ہے جی، کسی حکیم کا قول نہیں، کسی بزرگ کا قول نہیں، اور نہ ہی یہ حدیث ہے کہ کوئی یہ کہے جی اس پہ جرا ہو سکتی ہے، جرا بھی نہیں ہو سکتی، یہ رب کا فرمان ہے۔ رب کہتا ہے کہ نبی کی بیویوں جیسی کوئی عورت نہیں جی۔ لیکن نا ہم لوگ کہتے ہیں بھائی کیا ہو گئی تو کیا ہو جاتا، بعض لوگوں کا یہ بھی نظریہ جی، کہتے ہیں نبی کی بیویاں ہیں تو کیا ہیں، عورتیں ہی ہیں۔ میں نے کہا نہیں، ان کے لیے احکام ہی الگ ہے، ان کے لیے احکام ہی الگ ہے۔ قرآن کہتا ہے 21ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من یأت منکن، یا نسان نبی ہے، من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ یضاعف لها العذاب ضعفین۔ قرآن کہتا ہے کہ اے نبی کی بیویوں، اگر تم سے کوئی نامناسب کام سرزد ہو گیا جو تمہاری شان کے لائق نہیں تھا تو تمہیں دوہرا عذاب ہے، تمہیں دوہرا عذاب ہے، یضاعف لها العذاب ضعفین جی۔ لیکن صرف عذاب دوہرا نہیں ہے، قرآن کہتا ہے وَمَن یقنت منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتها اجرہا مرتین، کہ پیارے حبیب تیری ازواج میں سے جو رب و رسول کی پیروی کریں، اچھے عمل کریں، ہم اسے اجر و ثواب بھی دوہرا عطا فرمائیں گے۔ اجر و ثواب بھی رب دوہرا دیتا ہے، اور کسی کو ملتا نہیں، یہ نسبت رسول کی وجہ سے ملتا ہے جی۔ تو ان کے احکام ہی الگ ہیں، ان کے احکام، وجہ نسبت رسول، تعلق ہے رسول
جب آپ کا تعلق حضور سے ہو جائے، نسبت حضور سے ہو جائے، تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ دنیا میں بھی کامیاب ہو گئے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو گئے۔ تو یہ حضور کی ازواج ہیں، اور سیدہ خدیجہ کی تو یہ شان ہے جی۔ رب تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جنت میں بلایا ظاہری حیات کے ساتھ جی، لیکن نا جنتی نعمت کھانے کے لیے جی امتیوں میں سے کسی کو نہیں دی گئی، کسی کو نہیں دی گئی، بلکہ حتیٰ کہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ مشکات شریف میں حضور نماز پڑھا رہے تھے، صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے پڑھاتے آگے بڑھے، حضور نے ہاتھ اوپر کیا جی، جس طرح میرے آقا کی شان جی، وہ بھی کیا ہاتھ تھے، اٹھ جائیں تو اگر دھوپ نکلی ہو تو بارش برسنا شروع کر دیتی جی۔ یہ تاجدار کائنات کے دستے مقدس ہیں نا، اور صحابی آ جائیں عرض کرتے یا رسول اللہ حلقت الاموال وانقطعت السبل، آقا بارش اتنی ہو گئی کہ مال مویشی ہلاک ہو رہے اور راستے منقطع ہو گئے۔ یہ دستے مقدس تاجدار کائنات کا وہ ہے، میرے آقا ہاتھ اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں ہوا علینا ولا علینا، ہے بارش یہاں ہمارے اوپر برسنا بند کر دے، مدینہ طیبہ میں اردا گرد برستی رہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ برستی ہوئی بارش بس برسنا بند ہو گئی صرف مدینہ طیبہ کے اوپر، اور اردا گرد اسی طرح بارش برستی رہی۔ یہ وہ ہاتھ ہیں جی، یہ کوئی عام ہاتھ نہیں ہے۔ حضور نے پھر ہاتھ آگے بڑھایا، صحابہ فرماتے پھر پیچھے کر لیں، تیسری مرتبہ پھر آگے ہو، حضور نے ہاتھ پھر آگے کیا نا، پھر پیچھے کر لیں۔ جب نماز ختم ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آج کوئی نیا حکم آ گیا نماز میں کہ ہم نے خلاف معمول آپ کو دیکھا کہ آپ نماز میں آگے بڑھے، ہاتھ اوپر کیا 3 مرتبہ اور پھر ہاتھ نیچے کر لیا، وجہ کیا تھی؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حدیث ہے جی، کسی مولوی کا قول نہیں، حضور فرماتے ہیں نماز پڑھاتے پڑھاتے میری نگاہ اٹھی تو میری نگاہ جنت میں چلی گئی۔ یہ حدیث جی، یہ نگاہ مصطفیٰ ہے، یہ نگاہ رسالت معاب ہے، یعنی آپ اور میں جو کچھ کرتے ہیں نا حضور دیکھ رہے ہیں، حضور دیکھ رہے ہیں، جس نے جو جو کیا حضور نے دیکھا وہ اس کا صلہ پائے گا۔ تو اس لیے حضور فرماتے ہیں میری نگاہ اٹھی تو جنت میں گئی، اور جنت میں میں نے انگور کا ایک درخت تھا اور اس کے ساتھ ایک خشکا لٹکتا ہے وہ دیکھا جی، انگور کا گچھا۔ حضور فرماتے میرا جی چاہا کہ اسے توڑ لوں، اسے توڑ لوں۔ ہاتھ بھی دیکھے نا حضور کا کہ حضور کھڑے مسجد نبوی کے مصلی پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں اور جنت تک چلا جاتا ہے جی، یہ شان مصطفیٰ ہے نا، یہ حضور کی عظمت جی۔ لوگ اس کے لیے نہ نکلیں تو نہ نکلیں نا جی، بے شک اسمبلی کا اجلاس غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیا جائے وہ ایک الگ مسئلہ جی۔ رب فرماتا ہے پیارے ورفعنا لک ذکرک جی، کہ ابھی یہ کائنات بنی نہیں تھی، ہم نے اس سے پہلے تیرا ذکر بلند کر دیا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ کتنا بلند کیا؟ جبرائیل امین جب یہ آیت لے کے آئے، مزے کی بات ہے، ویسے جبرائیل جب آتے جو لے کے آتے، حضور فرماتے جبرائیل میں سمجھ گیا، میں سمجھ گیا، حتیٰ کہ حروف مقطعات جو اللہ رب ذوالجلال اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز و نیاز کی باتیں جی، جبرائیل امین بھی وہ نہیں جانتے، جب جبرائیل وہ بھی لے کے آتے نا تو حضور فرماتے میں سمجھ گیا،
میں سمجھ گیا. لیکن برفانہ لک ذکر کی آیت جب نازل ہوئی نا بخاری شریف میں تو حضور نے فرمایا جبرائیل اس کا مطلب بھی سمجھاتے جا. مطلب بھی حضور جانتے تھے مطلب، لیکن جبرائیل کی زبان سے سننا چاہتے تھے. جبرائیل امین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ رب تعالیٰ فرماتے ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند فرما دیا. اور اذا ذکر تو ذکر تمہی، پیارے حبیب اتنا بلند کیا ہے، اتنا بلند کیا ہے، اتنا بلند کیا ہے کہ قیامت تک جہاں جہاں رب کا ذکر ہوگا وہاں وہاں مصطفیٰ کا ذکر ہوگا. ختم نبوت زندہ. جی تو بات سمجھ آ رہی ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بلند و بالا ہے، اور حضور نگاہ اٹھائیں تو وہ جنت تک جاتی ہے، اور ہاتھ اٹھائیں تو وہ بھی جنت تک جاتا ہے. حضور فرماتے ہیں 3 مرتبہ میں نے سوچا پھر میں نے چھوڑ دیا. میں نے کہا اگر تم، اور حضور نے فرمایا اگر میں وہ خوشہ توڑ لیتا نا تو تم قیامت تک کھاتے رہتے، وہ کبھی ختم نہ ہوتا، وہ کبھی ختم نہ ہوتا. لیکن حضور لائے نہیں، حضور لائے نہیں. یہ عام صحابہ اور باقی امت کی بات. لیکن موجم اوسط میں یہ روایت موجود ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت سے انگور کا گچھا منگوا کے خود سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو کھلایا. خود سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو کھلایا. یعنی میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ بات ایسی نہیں ہے کہ سب کے لیے احکام ایک جیسے ہوتے ہیں. ارے باقی ساری امت کو جنت کی نعمت کھانے والی نہیں کھلائی جا رہی، لیکن سیدہ خدیجہ وہ ہے کہ جنہیں زندگی میں، دنیا کی زندگی میں رب تعالیٰ کی طرف سے تاجدار کائنات جنت میں سے انگوروں کا خوشہ توڑ کے کھلا رہے ہیں. یہ شان ہے سیدہ خدیجہ کی. اور کیا شان ہے سیدہ کی. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا اس وقت نماز جنازہ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، نماز جنازہ نہیں پڑھی جاتی. جی تو جب دفن کرنے کے لیے جی حضور خود بنفس نفیس آپ کی قبر عطر کے اندر اترے. جی جنت المعلیٰ میں آپ کا مزار مقدس ہے، یعنی پہلے مزار تھا، آج نجدیوں نے مٹا دیا. جی لیکن نشانی باقی ہے، پتہ نہیں پہلے تقریباً 10-15 سال پہلے تک تو باقی تھی، ابھی کا مجھے نہیں پتہ. جی تو ابھی بھی باقی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر عطر. تو پتہ ہے حضور نے جب آپ کے جسد اقدس کو زمین پہ رکھا نا تو حکم یہی ہے کہ میت کو جب قبر میں رکھیں تو اس کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، رخ قبلے کی طرف. جی تو رخ جب حضور نے قبلے کی طرف کیا نا سیدہ کا رخ خود بخود پھر کے آسمان کی طرف ہو گیا. جی آسمان کی طرف حضور نے پھر خود رخ پھیرا قبلہ کی طرف. جی پھر سیدہ کا رخ پھر گیا آسمان کی طرف. یہ موت کی بات ہو رہی ہے. جی یہ قبر میں رکھنے کی بات ہو رہی ہے. حضور نے پھر تیسری مرتبہ رخ پھیرا. تیسری مرتبہ رخ جب آسمان کی طرف پھیرا تو حضور پریشان ہو گئے، سوچنے لگے بار الہ بات کیا ہے. جی اور حضور تھوڑا سا توقف فرمائیں تو پھر جبرائیل آ جاتے. یہ حضور کی عظمت ہے، حضور کی شان ہے کہ جبرائیل آ جاتے. جبرائیل آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ بار بار سیدہ کا رخ اقدس کعبۃ اللہ کی طرف کرتے ہیں، قبلہ کی طرف کرتے ہیں، لیکن وجہ یہ ہے کہ آپ کا چہرہ اقدس جب اس طرف ہوتا ہے تو آپ کے چہرے سے مٹی لگتی ہے. تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں سیدہ نے اسلام کے لیے اور میرے حبیب کے لیے وہ قربانیاں دی ہیں کہ میں رب یہ گوارا نہیں کرتا کہ سیدہ کے چہرے کے ساتھ زمین کی مٹی بھی مس کر جائے. یہ سیدہ خاتون جنت کی شان، سیدہ کی شان ہے کہ رب مٹی لگنا بھی گوارا نہیں کرتا. تو بندہ اسلام کے لیے جب جاتا ہے نا، جی اسلام کے لیے
تو اسے یہ احساس ملتا. وہ نہیں کہتے نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، قربان ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی. یعنی رسول اللہ پہ بندہ قربان ہو جائے نا تو پھر ملتا یہ ہے کہ جب وہ قبر میں جائے تو منکر نکیر بھی اٹھ کے اس کی عزت کرتے ہیں، منکر نکیر بھی اس کی تعظیم کرتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ آپ اسلام کو کچھ دے کے جائیں. تو اسلام ادھار نہیں چھوڑتا، اسلام ادھار نہیں چھوڑتا. اور ابھی بھی نا رب کعبہ کی قسم تھوڑا سیاست سے ہٹ کے اور اختلاف سے بھی نا ہٹ کے آپ دیکھیں تو ابھی جو گزشتہ ہفتے میں نا اہل سنت والجماع کے نوجوان جی شہید ہوئے، رب کعبہ کی قسم ہے انہوں نے قرون اولا کے مسلمانوں کی یاد تازہ کر دی جی. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سوشل میڈیا پہ موجود ہے، بے شک ڈر کے دیکھیں، چھپ کے دیکھیں جی، اکیلے میں بیٹھ کے دیکھ لیں. لوگوں کو تو دیکھنے میں بھی ڈر لگتا ہے، بولنا تو بڑی بات ہوتی ہے جی. ابھی بھی یعنی وہ ایک نوجوان اس پہ بالکل سیدھا فائر کیا گیا، اس کو گولی لگی، مر رہا ہے وہ، اور اسے اس کے دوست اور ساتھی کہہ رہے ہیں پانی پی لو. پتہ ہے وہ کیا کہہ رہا ہے نوجوان؟ یہ ڈرنے میں لاہور کی بات ہے، بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں کوئی اتنی ہوا کی بات تو نہیں کر رہا، گالی تو نہیں نکال رہا جی. ایک آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ یہ قرون اولا کی یاد تازہ ہو، اسلام کے لیے لوگ کس طرح قربانی دیتے جی. تو اس کو نا کہہ رہے پانی پی لو، تو وہ کہتا ہے کہ پانی میں نہیں پیتا، میں روزے سے ہوں، میں رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا اور عرض کروں گا یا رسول اللہ میں نے آپ کی ناموس کے لیے روزے کی حالت میں جان دے دی. ابھی تو میں ممبر پہ ہوں نا، لوگوں میں بات ہو تو رب کعبہ کی قسم ہے اپنی جگہ میرے جیسا بندہ بھی سنتا ہے نا، اتنا پتھر دے لیں ہم لوگ جی تو ہمارے بھی آنسو نکل آتے جی. اور یہ قرون اولا کی یاد تازہ ہو گئے. ہم تو اتنا بھی نہیں کر سکے نا کہ جس دن بل ہونا ہے اسمبلی میں جائیں، ہم عاشق رسول، دعویٰ ہمارا یہ ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں. میں نے کہا آپ نے عشق کا نام سنا ہوگا، عشق کا عشق یہ نہیں ہوتا. عشق کیا ہوتا ہے؟ حضرت حبیب بن زید کو جب مسیلمہ کذاب کے سپاہیوں نے گرفتار کر لیا نا اور اس کے پاس لے کے گئے تو حضرت حبیب بن زید کو وہ کہنے لگا کہ بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ حضرت حبیب بن زید کہنے لگے ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. وہ کہنے لگا کہ کیا یہ بھی گواہی دیتے ہو کہ میں مسیلمہ اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے فرمایا یہ میں سن ہی نہیں رہا، مجھے تمہاری بات سمجھ ہی نہیں آ رہی، میرے کان یہ بات نہیں سن سکتے. وہ کہنے لگا کہ اس کو اٹھاؤ اور اذیت دو. اور اذیت پتہ ہے کس طرح کی دی گئی کہ سب سے پہلے نا آپ کا ایک بازو کاٹا گیا. اس نے پھر پوچھا کہ آپ بولو یہ کہتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ فرمایا دنیا دو ہو سکتی ہے، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا جی. ختم نبوت پہ گولی تو کھانی پڑتی ہے نا جی. تو اس نے بازو کاٹ دی، پھر دوسرا کاٹا گیا. جب دوسرا کاٹا اس نے پھر کہا کہ اب بولو اب کیا کہتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ فرمایا نہیں، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. نبوت کا سلسلہ حضور پہ ختم ہو گیا، بند ہو گیا، اب کسی نے نہیں آنا. اس نے پھر آگے بڑھ کے ایک ٹانگ اتروائی آپ کی، کہنے لگا اب بولو. یوں مرنا ہو نا بندے نے، جس طرح سیدھی گولیاں مار کے مارتے رہے لوگ جی. یہ گولی تو تم سے کشمیر میں نہ چلائی گئی جی، اور چلی تو یہ رسول اللہ کے عاشقوں پہ چل گئی. ہم بدلہ لے سکیں یا نہ لے سکیں، رب کعبہ کی قسم ہے اس کا بدلہ حضور کے سامنے آپ کو دینا پڑے گا. یہ جواب رب کی بارگاہ میں آپ کو دینا پڑے گا جی بالکل. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہاں وہ مولانا کہتے تھے کہ حشر کو ہوگا معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون جی. عشق کیا ہے اس کو تم چھوڑو کہ جی ہم بھی عاشق
رسول جو عاشق ہوتا ہے نا، عاشق کو یہ نہیں سوچتی کہ اگر یہ کر جاؤں گا تو پھر کیا ہوگا. پھر آپ کیا سمجھتے ہیں عشق میں سوچا جاتا ہے کوئی کام کرنے سے پہلے؟ نہیں. اگر آپ سوچ میں پڑ گئے تو عشق کی نہیں، عشق کی نہیں. اور وہاں نوجوان ہے جی، اور 1 سال اس کی شادی کو ہوا ہے جی، 3 مہینے کی اس کی بیٹی ہے، وہ جا رہا ہے اور ساتھ اپنی بیوی کو میسج کر رہا ہے، وائس میسج کر رہا ہے، کہہ رہا میں جا رہا ہوں بابا جی کی مسجد کی طرف سے، پتہ نہیں زندہ واپس آؤں گا یا نہیں آؤں گا جی. جی تو پتہ نہیں واپس آؤں گا یا نہیں، تو حضور پہ قربان ہو جاؤں تو اس سے بڑی اور سعادت کیا ہے. تو یہ ہے نا، میں بھی صرف تقریر کر رہا ہوں، ہم بھی اور کیا کر سکتے ہیں جی. لیکن یہ لوگ ہیں، رب کعبہ کی قسم سے اللہ ان کے صدقے ہماری بھی بخشش فرمائے اور ہم پہ بھی کرم فرمائے. عاشق رسول تو سب ہیں، لیکن عشق کا پتہ چل رہا ہے نا. یہ عشق یہ ہے کہ اسمبلی میں قرارداد پیش ہونی، آپ آئے نہیں جی. گوردوارے کے افتتاح پہ تو آپ سب سے پہلے پہنچے، سر پہ رومال بھی باندھا جی. میں نے کہا عشق کی باتیں کرنی چھوڑو جی، عقل والوں کو ہے کہاں ذوق جنوں، یہ عشق والے ہیں جو سب کچھ لٹا دیتے. پتہ ہے عشق کیا ہے؟ مولانا روم نے یہ بات لکھی. مولانا روم فرماتے ہیں عشق کے 40 درجے، اور 40 میں سے سب سے آخری درجہ یہ ہے کہ بندہ اپنی جان محبوب کے قدموں میں پیش کر دے. عشق یہ نہیں سوچتا کہ یہ کروں گا تو معیشت کے درجہ آئے گی. معیشت ہم نے دیکھی ہوئی ہے آگے، جو اس کا حال تم لوگوں نے کیا ہوا ہے ٹھیک. برالنا بات چونکہ میں نے اور بھی بہت سی کرنی ہے، تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عشق کسی اور چیز کا نام، لیکن یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، یہ بھی باتیں کو ویسے نہیں ہیں عوام میں کر رہا ہوں جی. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اسلام کے لیے نا قربانی جو بندہ دے جائے تو وہ محروم نہیں رہتا، وہ محروم نہیں رہتا. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے قربانی دی تو رب نے آپ کے جسد عطر کے ساتھ مٹی لگنا گوارا نہ فرمائی جی. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ جسم، لوگ کہتے ہیں جسموں کو مٹی کھا جاتی. میں نے کہا کھاتی، قبر کی جو مٹی ہوتی ہے جسم کو کھا جاتی ہے، لیکن ہر ایک کے جسم کو نہیں کھاتی، ہر ایک کے جسم کو. یہ وہ صلاح الدین ایوبی اگر ہوتا ہے نا جی، جو رسول اللہ کے ناموس پہ پہرا دیتا ہے، اور اس کی اگر 5 صدیاں بعد بھی قبر کھودی جاتی ہے تو کفن بھی سلامت ہوتا ہے اور جسم بھی سلامت ہوتا ہے. دنیا میں کسی نے ہمیشہ نہیں رہنا، خدا کے بندو آپ نے بھی نہیں رہنا، میں نے بھی نہیں رہنا جی. باتیں جو یہاں بھی میں کر رہا ہوں میں جواب دے ہوں رب کی بارگاہ میں، کہ ویسے متاثر ہو کے کسی سے کر دوں ایسی بات بھی نہیں ہے. لیکن کوئی بھی کام کرنے سے پہلے نا، چھوٹا ہو بڑا ہو، سرکاری ہو غیر سرکاری ہو جی، سول ہو غیر سول ہو، اس کو سوچ لینا چاہیے کہ سب سے بڑی طاقت میرے رب ذوالجلال کی ہے جی. وہ جبار بھی ہے، وہ قہار بھی ہے جی، اور ہم نے اس کی بارگاہ میں جواب دینا ہے قیامت کے دن. اور رب فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، شدید ہے. اس لیے دنیا میں ایسا کام کر جاؤ کہ دنیا بھی واہ واہ کرے، اور جب وہاں پہنچو تو منکر نکیر بھی تمہاری عزت کریں جی. اور ایسا کام کرنے والی ہستیوں میں سب سے پہلی ہستی کا نام سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ. اور اسی لیے آخری بات کرتا ہوں جی، حضور اپنی ازواج کے بارے میں کوئی بات نہیں سنتے تھے. میں نے گزشتہ جو میں بھی یہ کہا جی کہ یہاں اسلام آباد کی روڈوں پہ بینر اٹھائے، وہ عورتیں نکلی، انہوں نے سیدہ عائشہ کی توہین کی جی، لوگوں کے کانوں پر جوں تک بھی نہیں رینگی، اور ادھر یہ کہا جاتا رہا کہ اب لگاؤ نعرہ ہم گولی ماریں. اور پتہ ہے حضور اپنی ازواج کی گستاخی برداشت نہیں کرتے تھے. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، چند منٹ میں عرض کرتا ہوں، بات کو ختم کرتا ہوں. مسلم، صحیح مسلم میں
حضور کے صحابی تھے محمد بن مسلمہ. ایک دن نا میرے آقا نے فرمایا کہ کعب بن اشرف یہودی تھا، وہ حضور کی ازواج کے بارے میں باتیں کرتا تھا. حضور نے فرمایا میں یکفی ہے، کون اس کا کفایت کرے گا. شارحین حدیث نے لکھا کہ حضور کا مطلب یہ تھا کہ کون اس کو قتل کرے گا. کون اس کو کرتا کیا تھا؟ حضور کی ازواج کے بارے میں باتیں کرتا تھا. تو حضور نے فرمایا اس کو کون قتل کرے گا. ایک صحابی رسول اٹھے جن کا نام تھا محمد بن مسلمہ، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آنا، میں حاضر ہوں، میں اس کو قتل کروں گا، لیکن مجھے ایک اجازت ہو کہ میں نا اس سے بات تھوڑی گھما پھرا کے کروں، بات تھوڑی گھما پھرا کے. حضور نے فرمایا اجازت ہے. آپ گئے اس کے پاس، اس کے ساتھ پرانا تعلق تھا ان کا دور جاہلیت کا. تو اس سے فرمانے لگے کہ مجھے کچھ قرض چاہیے. وہ کہنے لگا کہ قرض تمہیں کیوں چاہیے؟ کبھی تم صدقات دے رہے ہوتے ہو، کبھی تم زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہو، کبھی فطرانہ دے رہے ہوتے ہو، اسلام تم سے پیسے ہی لیتا رہتا ہے. جی اسلام پیسے بھی لیتا ہے، جان بھی لیتا ہے، اور اس کے بدلے میں جو دیتا ہے نا وہ ہمارے وام و گمان میں بھی نہیں. جی لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. آپ لوگ تو ویسے ڈر رہے ہیں نا جی اس نعرہ لگانے سے. یہ تو پریس کانفرنس ہے شیخ رشید کی بھی جی، وہ کہتا ہے لبیک یا رسول اللہ مسلمانوں کا نعرہ ہے جی. ابھی جو پریس کانفرنس کل اس نے کیا یا پرسوں کی، اس میں بھی تو اس وجہ سے، یہ تو وزیر داخلہ بھی آپ کو سپورٹ کرے گا جی. اس وجہ سے ڈرنے کی بات ہے نہیں ہے. ڈر کے کیا کریں گے جی؟ جو ڈرتا ہے وہ بھی مرتا ہے، جو نہیں ڈرتا وہ بھی مرتا ہے. مرنا تو ہے جی. تو حضور کا نام لے کے مر جائے تو اور کیا چاہیے. یہی ہے. اچھا نا، منصب نبیان فقتلوا، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ جو حضور کو بکے اس کا سر تن سے جدا کر دو. تو اس میں دوسری رائے نہیں ہے. آپ اتنے ڈھیلے پڑھ رہے ہیں، ڈھیلے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. رمضان ہے، میرا بھی روزہ الحمدللہ جی، اور بول میں رہا ہوں، اس وجہ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بات کو ختم کرتا ہوں. حضور نے فرمایا اس کو کون کفایت کرے گا. صحابی رسول نہ اٹھے محمد بن مسلمہ، عرض کی یا رسول اللہ میں گھما پھرا کے بات کر لوں، اجازت ہے؟ آپ گئے اس کے پاس، وہ کہنے لگا اسلام تو کبھی زکوٰۃ مانگتا ہے، کبھی فطرانہ مانگتا ہے، کبھی زکوٰۃ، کبھی اور کوئی خیرات مانگ رہا ہوتا ہے، تو تم دیتے ہی رہتے ہو. تو آپ نہ خاموش ہو کے اس کی باتیں سنتے رہے. کہنے لگے کیا کریں، بس اب اسلام قبول جو کر لیا تو دینا پڑتا ہے، اس لیے مجھے کچھ رقم چاہیے ادھار. وہ کہنے لگا ادھار دوں گا تو بدلے میں رہن کیا چیز رکھو گے جی میرے پاس، یعنی اس کے بدلے میں کیا چیز میرے پاس رکھو گے. تو وہ کہنے لگا جی ایسا کرو کہ نا اپنی بیوی رکھ دو جی. آپ کہنے لگے یار کیسی باتیں کرتے ہو، لوگ مجھے کیا کہیں گے کہ میں عورتوں کو دوسرے کے پاس پیسے کے بدلے میں رکھ رہا ہوں. اس طرح نا اس نے بہت سی باتیں کی. آخر وہ کہنے لگا انہیں کہ اپنا اسلحہ میرے پاس رکھ دو. آپ نے فرمایا یہ ٹھیک ہے، میں اپنا اسلحہ تمہارے پاس رکھ دیتا ہوں، تم مجھے پیسے دے دو، جب پیسے واپس کروں گا نا تو اسلحہ واپس کر دینا. طے ہو گئی بات جی. اور طے جو وقت کیا نا وہ رات کا وقت تھا، نماز عشاء کے بعد. محمد بن مسلمہ نے فرمایا میں اس تمہارے گھر کے باہر آ جاؤں گا اسلحہ لے کے، ہتھیار لے کے، تو تم پیسے لے کے آ جانا، مجھے دے دینا، میں تمہیں دے دوں گا، بات ختم جی. محمد بن مسلمہ نے حضور کے پیچھے نماز عشاء پڑھی، نماز عشاء پڑھ کے نا 4 ساتھی آپ کے اور تھے، ایک روایت میں آتا ہے 5 تھے. ان کو لے کے محمد بن مسلمہ نکلے، سیدھے آئے، اس کو آواز دی. وہ نیچے آنے لگا تو اس کی بیوی اسے کہنے لگی، حدیث مبارکہ میں ہے کہ کعب نہ جاؤ، مجھے خون کی بو آ رہی ہے. اس نے کہا کوئی خون کی بو نہیں ہے، مجھے جانے دو، میں نے ان لوگوں کو آہستہ آہستہ اسلام سے پھیرنا ہے، اسلام سے برگشتہ کرنا ہے، اس لیے مجھے جانے دو. اس نے کہا ٹھیک ہے جاؤ. وہ پیسے لے کے نہ آیا، خوشبو بڑی لگاتا تھا جی. تو محمد بن مسلمہ اسے کہنے لگے تم سے خوشبو بڑی آ رہی ہے، اگر اجازت ہو تو زیادہ خوشبو وہ بالوں میں لگاتا تھا جی، کہ میں خوشبو سونگھ لوں تمہارے بالوں سے.
آپ اس نے کہا بالکل. آپ قریب ہوئے, خوشبو سونگھی, پھر پیچھے ہو گئے. باتیں ہو رہی تھی, چند لمحے گزرے, آپ نے پھر فرمایا خوشبو بڑی زبردست تم نے لگائی, اگر اجازت ہو تو دوبارہ میں سونگھ لوں. جی. اس نے کہا بالکل. تو آپ قریب ہوئے نا محمد بن مسلمہ, تو اس کے بالوں میں نا ہاتھ پھیرنے لگے. جی. تو بالوں میں ہاتھ پھیرتے پھیرتے نا, بڑے بال تھے, آپ نے اس کو بالوں سے قابو کر لی, بالوں سے قابو کر. اور دوسرے جو بندے تھے ان سے طے تھا کہ میں نے اس کو قابو کر رہا اور تم نے سر تن سے. کیوں؟ کہ حضور کی ازواج کے بارے میں بات کرتا ہے, حضور کی ازواج کا گستاخ ہے, اسے نہیں چھوڑا جائے گا. اور حکم کس کا ہے؟ رسول اللہ کا. حکم کس کا ہے؟ رسول اللہ کا. صحابہ نے سر تن سے جدا کر دیا, اور نہ اس کا سر اسی طرح بالوں سے پکڑے ہوئے محمد بن مسلمہ اور وہ صحابہ نکلے ادھر. ویسے حضور کا معمول یہ تھا کہ حضور عشاء پڑھ کے گھر تشریف لے جاتے, حضور تہجد گھر میں پڑھتے تھے, لیکن آج عشاء پڑھ کے حضور گھر نہیں گئے, حضور مسجد نبوی میں ان جانثار صحابہ کا انتظار فرما رہے. جی. اور بالکل نا جب سامنے پہنچے نا, انہوں نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی. حدیث مبارکہ میں آیا تاجدار کائنات دروازے میں کھڑے تھے, میرے آقا نے بھی آواز بلند کی اور اللہ اکبر کا نعرہ لگایا, اور حضرت محمد بن مسلمہ قریب آئے تو اسی طرح بالوں سے پکڑا ہوا اس کا سر تھا, خون اس سے ٹپک رہا تھا, رسول اللہ کے قدموں میں پھینکا. حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں وَرَمَاهُ بِرَأْسِهِ بَيْنَ يَدَيْهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عرض کی یا رسول اللہ, یہ خبیث آپ کی ازواج کو بھونکتا تھا اور ان پہ تنگ کرتا تھا. ہم امت کو بتانا چاہتے ہیں کہ جو رسول اللہ کی ازواج کے بارے میں بولے گا ہم اسے نہیں چھوڑیں گے, ہم اس کا سر تن سے جدا کر کے رکھ دیں گے. من سب نبیا فاقتلوه, من سب نبیا فاقتلوه. من سب نبیا. زور سے نا سارے لگا دو نعرہ تو تقریر ختم. من سب نبی جان, من سب نبی جان, من سب نبی جان. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی عقیدے پہ زندہ رکھے اور اسی پہ موت عطا فرمائے.